بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ: ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کی مکمل آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے۔ مفہوم: یہ کلمہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ انسان کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مصیبت کے وقت یہ الفاظ ادا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اس کی تقدیر پر یقین رکھتا ہے۔ آیت کی فضیلت: آیت انا للہ و انا الیہ راجعون مومن کے ایمان، صبر اور اللہ کی رضا پر یقین کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت مصیبت کے وقت مومن کے لیے سکون اور تسلی کا ذریعہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کا انعام: اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو صبر کرنے والوں کی صفت کے طور پر بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 155 اور 156 میں یہ کلمات ادا کرنے والے کو اللہ کی طرف سے رحمت، برکت اور ہدایت عطا ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 157۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبت کے وقت یہ کلمات کہے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ اسے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ مصیبت کے وقت یہ کلمات ادا کرنا بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس آیت کی اہمیت: دنیاوی اور اخروی حقیقت کا بیان۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ الفاظ آخرت کی یاد دہانی کراتے ہیں اور مومن کو اس کی تیاری کی ترغیب دیتے ہیں۔ نمبر 2، صبر اور رضا کی تعلیم۔ یہ کلمات مصیبت کے وقت صبر کرنے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ آیت مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے اور اسے اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں کا سامنا۔ یہ آیت مومن کو ہر قسم کی آزمائش میں ہمت دیتی ہے۔ یہ یقین دلاتی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حد نوازے گا۔ وظائف: مصیبت کے وقت کا وظیفہ: جب بھی کسی مصیبت یا نقصان کا سامنا ہو، یہ آیت پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبت کے وقت ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ اس کی مصیبت کو آسان کرتا ہے اور اسے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ روزمرہ کے معمول میں شامل کرنا: یہ آیت روزانہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہو۔ مشکل حالات میں وظیفہ: مشکل حالات میں 100 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ سے مدد آتی ہے۔ جنت کی خوشخبری: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبت کے وقت ان کلمات کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وظائف کے اثرات اور برکات: یہ کلمات دل کو سکون دیتے ہیں اور غم کو کم کرتے ہیں۔ یہ کلمات اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ اسے صبر اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ یہ کلمات گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ آیت انا للہ و انا الیہ راجعون صبر، توکل اور آخرت کی یاد دہانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے فضائل قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہیں اور اس آیت کے وظائف مومن کی روحانی ترقی اور دنیاوی مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ کلمات نہ صرف مصیبت میں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھنا چاہیے؟ یہ آیت قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف مواقع پر پڑھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اس آیت کو مخصوص حالات میں پڑھنا مومن کے ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی علامت ہے۔ مالی نقصان یا نقصان دہ حالات میں: اگر کسی کاروباری نقصان، فصل کے نقصان یا کوئی قیمتی چیز کھو جائے تو ان کلمات کو ادا کریں۔ یہ اللہ پر توکل کو مضبوط کرتا ہے اور مومن کے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ قرآنی حکم: صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، جو مصیبت کے وقت یہ کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بیماری یا جسمانی تکلیف کے وقت: جب انسان بیمار ہو یا جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ کلمات پڑھنے سے تکلیف کم ہوتی ہے اور صبر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ سے اجر اور شفا کی امید رکھنے کا ذریعہ ہے۔ غیر متوقع حادثے یا نقصان پر: جب کوئی اچانک واقعہ پیش آئے، مثلاً حادثہ، زلزلہ، طوفان، جنگ یا دیگر قدرتی آفات، اس وقت یہ کلمات پڑھنا مومن کے اللہ پر بھروسے اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ زندگی کی حقیقت یاد کرنے کے لیے:
دنیا کی عارضی حقیقت اور موت کو یاد رکھنے کے لیے ان کلمات کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ یہ عمل دل کو آخرت کی تیاری کے لیے نرم کرتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرو، یہ دنیاوی لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ موت یا کسی کا انتقال ہونے پر اگر کسی قریبی شخص یا کسی بھی مسلمان کی وفات کی خبر ملے تو یہ کلمات فوراً پڑھنا چاہیے۔ یہ عمل انتقال کرنے والے کے لیے دعا اور اپنے صبر کا اظہار ہے۔ مختصراً یہ کہ مندرجہ ذیل حالات میں سے پڑھنا ہے: مصیبت یا آزمائش کے وقت، موت یا انتقال پر، مالی نقصان یا قیمتی چیز کھو جانے پر، بیماری یا جسمانی تکلیف کے وقت، حادثے یا غیر متوقع نقصان پر، آخرت کی یاد دہانی کے لیے۔ آیت کا پس منظر: اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیات 153 سے 157 میں صبر، نماز اور اللہ کی مدد کے بارے میں بیان کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ دنیا میں مومنوں کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مثلاً خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کو پرکھتا ہے۔ ان حالات میں صبر کرنے والے مومنین کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے لیے اللہ کا قرب اور انعامات ہیں۔ آیت کے خاص پس منظر کی وضاحت: مفسرین کے مطابق یہ آیت ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی جو اللہ کی راہ میں صبر اور قربانی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جنگ احد کا واقعہ۔ جنگ احد کے دوران مسلمانوں کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مومنین کو تسلی دی کہ وہ مصیبت کے وقت ان الفاظ کا سہارا لیں۔ اس کے ذریعے انہیں یہ یقین دلایا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہجرت کے واقعات: مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو کفار کی طرف سے بے شمار اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں اپنے گھر، مال اور اہل و عیال چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ ان آزمائشوں کے دوران یہ آیت ان کے لیے صبر اور اللہ پر توکل کی ہدایت تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق پس منظر: ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت مومنوں کے لیے ہر قسم کی مصیبت اور آزمائش میں ایک رہنما اصول ہے۔ یہ کلمات نہ صرف صبر کی علامت ہیں بلکہ ان کے ذریعے اللہ پر توکل اور آخرت پر یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ آیت مومن کی وہ خصوصیت بیان کرتی ہے جو اسے ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ روح المعانی کے مطابق وضاحت: علامہ آلوسی نے بیان کیا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور دنیا کی بے ثباتی کی یاد دہانی ہے۔ انہوں نے لکھا، یہ الفاظ مومن کو اللہ کی عظمت اور اپنی کمزوری کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ آزمائشوں کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کرنے کا درس دیتے ہیں۔ قرآن کے دیگر مقامات پر متعلقہ پس منظر: یہی مضمون دوسرے مقامات پر بھی بیان ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت 185 میں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ سورہ نساء کی آیت 78 میں جہاں بھی تم ہو موت تمہیں آ لے گی۔ یہ آیت اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ مصیبت اور موت اللہ کی طرف سے مقررہ کردہ ہیں۔ اس آیت سے متعلق عملی تعلیمات: مصیبت کے وقت مومن کو اللہ سے دعا اور مدد مانگنی چاہیے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ایمان کی علامت ہے۔ یہ الفاظ ہمیں آخرت کی تیاری کا درس دیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹیں گے۔ یہ آیت صبر، توکل اور اللہ کی رضا کے اعلیٰ اصولوں کو بیان کرتی ہے۔ اس کا پس منظر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مصیبتیں عارضی ہیں اور ان کا مقصد ہمیں اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔